أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاویلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر صاحب اختیار ہو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع پیدا ہو جائے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ طریقہ باعث خیر بھی ہے اور بہتر نتیجے کا موجب بھی۔ یہ سورہ نساء کی 59 نمبر کی آیت ہے۔ گزشتہ درس سے اس پر بحث چل رہی تھی۔ اس میں دو احکامات اور ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اہل ایمان کو۔ پہلی تو یہ کہ آیت کے شروع کے حصے میں کہ اطاعت کرنے کے لیے کہا گیا ہے اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولو الامر کی۔ اس میں تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ تمہارے درمیان جب کوئی نزاع اور اختلاف پیدا ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو اس صورت میں تمہیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس جھگڑے کو لوٹا دو۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے تو اطاعت کا حکم دیا گیا تھا، اب اطاعت کس طریقے سے کریں گے یہ معلوم ہوگا اس جھگڑے کے موقع پر، کیونکہ عام طور پر عام حالات میں تو بندہ اطاعت کر لیتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن جب حالات خراب ہو جاتے ہیں، جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر جب اس وقت اطاعت کا مظاہرہ کرنا یہ اصل ہے۔ اس میں بتا دیا گیا ہے کہ کسوٹی تمہارے لیے جو ہوگی وہ قرآن اور حدیث ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جسے حدیث کہا جاتا ہے، یہ دونوں کو سامنے رکھ کر تم فیصلہ کرنا کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت اور حدیث میں میرے اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ وہ مسئلے کا حل معلوم کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوں گے، چاہے وہ بزرگ، ائمہ، فقہاء، قائدین، سب کے اقوال کو اسی کسوٹی پر رکھنا چاہیے۔ ان میں سے کوئی بھی حقیقی کسوٹی نہیں ہے کہ ان کا قول اور عمل لازماً صحیح ہو یا حرف آخر ثابت ہو۔ کسوٹی تو صرف قرآن اور حدیث ہی ہوگی۔ تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ میرے مسئلے کا حل، میرے اختلاف کا حل جو ہے قرآن اور حدیث میں کیا نکلتا ہے، اور وہ جو بھی مسئلے کا حل نکلا اس کو قبول کر لینا اور اس پر جو ہے بے چوں و چرا عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہدایت دی گئی ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ فرما دیا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم جو ہے ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، تو پھر تم کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم۔ اس میں جو ہے سورہ نور میں فرما دیا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم وان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ یہ طرز عمل ہونا چاہیے مسلمانوں کا، یعنی اس کے سوا کچھ نہیں، کہ ان کا قول یہ ہونا چاہیے، ان کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے اور یہ کہا جائے کہ آؤ تمہارا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے، تو کیسا ہونا چاہیے؟ سر جھکا دینا چاہیے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، بس اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فرمایا۔ اس کے علاوہ اگر تم دعویدار ہو ایمان کے، اسلام کے، اور جو ہے پھر کر رہے ہو اپنی مرضی، اپنی خواہشات کی نفس پرستی میں لگے ہوئے ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کا تمہارا کوئی اگر ارادہ ہی نہیں ہو، اس پر آمدہ نہیں ہو، تو پھر تمہارا یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، یہ قابل اعتبار نہیں ہے، بتایا جا رہا ہے۔ قابل اعتبار وہی ہوگا جس میں کہا جائے گا کہ سمعنا و اطعنا، میں نے سنا
اور میں نے اس کو قبول کر لیا اور اطاعت کی، یہ طرز عمل ہونا چاہیے۔ اس میں اس آیت میں اور سورہ نور کی آیت میں بھی جو ہے اسی بات کی طرف متوجہ کر کے جو ہے بتایا گیا ہے کہ تم کو ایسا کرنا ہوگا، ورنہ اس کے خلاف اگر کوئی کرے گا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ سورہ مائدہ 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ 3 بار یہ آیتیں آئی ہیں الگ الگ انداز میں، یعنی بات وہی بتائی گئی ہے جو کوئی نہیں کرے گا فیصلہ اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فرمایا سب سے پہلی آیت میں۔ وہی لوگ ہیں کافر، انکار کرنے والے، منکر۔ اگر اللہ کے قانون کو رکھتے ہوئے کوئی مسلمان قانون کے علاوہ کوئی اور دوسرا قانون چاہے گا، اس کے مطابق اگر فیصلہ کرے گا تو وہ کافر ہیں فرما دیا گیا، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فرمایا دوسری آیت میں، وہیں پر اسی صورت میں۔ اور اگر کوئی جو ہے ایسا کرے گا، اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی دوسرا قانون تلاش کرے گا، تو پھر وہی ظالم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فرمایا تیسری آیت میں، وہی ہے فاسق، گنہگار، اللہ کے نافرمان۔ تو اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ تم اگر دعوے دار ہو مسلمان ہونے کے، مومن ہونے کے، تو پھر تمہارا طرز عمل تو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ تنازعات اور اختلافات کی صورت میں، جھگڑوں کی صورت میں تم کو جو ہے اپنے جھگڑے کہاں پہ نپٹانا ہوگا، کسوٹی یہی ہوگی کہ اللہ کا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اس پر رکھ کر تم کو جو ہے جانچنا ہوگا کہ وہ جو بھی فیصلہ تمہارے لیے نکلے گا، وہاں پر جو بھی حل نکلے گا، اس حل کو تم بے چوں چرا قبول کر لینا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کرنا اور اعتراض نہیں کرنا۔ یہی مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر مسلمان کو اللہ اور اس کی رسول کے احکامات کی کتنی پرواہ کرنی چاہیے۔ اپنے ہر معاملے میں اس کو جو ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا یہ جو جھگڑا جو ہو گیا ہے، جو اختلافات جو میرے پاس جو پیدا ہو گئے ہیں، ان کو میں کس طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ قرآن اور سنت کی روشنی ہی میں مجھے جو ہے اس کو حل کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے۔ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن مسائل میں کتاب و سنت کے نصیح احکام موجود ہیں ان کی اسی طرح تعمیل کی جائے، اور اگر حالات نے کچھ نیا مسئلہ پیدا کر دیا، ایسا بھی ہوتا ہے بعض وقت کہ جدید مسئلے کچھ پیدا ہو جاتے ہیں جس کو آپ قرآن اور سنت میں جو ہے واضح نہیں پاتے، ان کا حکم، اس کا جو ہے صریح حکم موجود نہیں ہوتا ہے۔ تو کل جو ہے اس پہ جو بات چل رہی تھی، تو ان کو جو ہے علماء کرام نصوص میں دیکھ کر قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کا حل نکالتے ہیں، اس کو قیاس کے ذریعے سے اجتہاد کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے اس جیسا مسئلہ قرآن و سنت میں جو ہے اس سے پہلے کیسا مل رہا تھا، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے، ان کے نظائر کو لیتے ہوئے اور کوئی اس مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے، تو وہ مسئلہ کا حل جو بھی نکلے گا اس کو تسلیم کیا جائے۔ اور ہر قسم کے اختلافات، خواہ ان کی نوعیت مذہبی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو یا ذاتی ہو، سارے اختلافات کی صورت میں قرآن اور سنت ہی کی طرف رجوع کرنا ایمان کا صریح تقاضا ہے۔ یہ جو ہے اس میں تقاضا کیا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر تم دعوے دار ہو، ایمان والے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ تم مومن ہو، تو پھر تم کو یہی کام کرنا چاہیے۔ اس میں دنیا میں بھی بھلائی ہے تمہارے لیے اور آخرت میں بھی تم کو اس کا بہترین پھل ملنے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے اس پر نیز جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہے اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں اس سے انکار کا حکم دیا گیا تھا، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر بہت دور لے جائے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کہ یہ بات واضح کر دی گئی کہ تمہیں کس کی اطاعت کرنی ہوگی، اگر تم واقعی میں یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم جو ہے ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، تو پھر تمہاری اطاعت جو ہے کا محور اللہ اور اس کے رسول ہی ہونا چاہیے، اور تمہارے سارے تنازعات اور اختلافات کی صورت میں بھی تم انہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی کر رہا ہے، یعنی مطلب یہ ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں لوٹا رہا ہے، اپنے تنازعات کو کسی اور جگہ لے جانا چاہتا ہے، غیروں کی عدالت میں، طاغوت کی عدالت میں لے جانا چاہتا ہے۔ یہاں پر طاغوت کا لفظ آیا ہے، مطلب یہ ہے کہ شیطان، سرکش، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب کے سب جو ہے طاغوت ہے۔ تو یہ سارے جو ہے اللہ کے علاوہ تم جہاں کہیں پر بھی جو ہے اگر اپنے تنازعات کو لے جا رہے ہو، جبکہ تم یہ دعویٰ کر رہے ہو، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ تمہارا تو یہ دعویٰ ہے کہ تم اس پر بھی ایمان رکھتے ہو جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن کریم پر بھی جو ہے ان کا ایمان کا دعویٰ ہے، اور اس سے پہلے کی جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں وما انزل من قبلک، اس پر بھی ایمان رکھنے کا دعویٰ ہے، لیکن اس کے باوجود کیا چاہتے ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، فیصلے کروانا چاہتے ہیں دوسروں سے۔ تو اس کی مذمت کی گئی ہے کہ ایسا کرنے والا مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جس کو اگر سب پہلے سمجھ لیں تو یہ ساری آیتیں، یہ آیت اور اگلی آنے والی 4-5 آیتوں کو صحیح طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ شان نزول میں بتایا گیا ہے کہ ایک جو ہے منافق تھا بشر نامی، اس کا جھگڑا ایک یہودی سے ہو گیا، تو یہودی نے کہا کہ چل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر فیصلہ کرا لیں، اور یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا منافق تھا، دل سے اندر سے اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، آمدہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر فیصلہ کرا لیں، کہتا ہے کہ وہ یہودی جو کعب بن اشرف ہے اس کے پاس جا کر فیصلہ کرائیں گے، جبکہ یہودی کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں گے، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ یہودی سردار کے پاس چلیں گے، جبکہ وہ بدبخت جس کے تعلق سے کعب بن اشرف، جس کے تعلق سے شان نزول میں یہاں پر بات آئی ہے، پچھلے 3-4 آیتوں پہلے بھی جو ہے یہ بات چل رہی تھی کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت فرمایا گیا تھا، اس کے ذیل میں جو ہے وہ اس کی بات آئی تھی کہ اس نے تو متحدہ محاذ قائم کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف۔ غزوہ احد کے بعد وہ مکہ گیا، مکہ جا کر وہاں کے سرداروں سے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے اس نے تعاون کرنے کی آمدگی ظاہر کی اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایک جماعت کو لے کر گیا اور اپنا تعاون پیش کیا اور ان کے ساتھ مل کر ایک متحدہ محاذ بنایا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ اتنا پکا دشمن تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ دشمن کے پاس یہ جانا چاہ رہا ہے تو یہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے جو ہے یہ کہا کہ میں کعب بن اشرف کے پاس جاؤں گا فیصلہ کرانے کے لیے، اور وہ یہودی کہتا ہے کہ نہیں چل، جو ہے نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیسے تعجب کی بات تھی، لیکن یہ جو ہے جو کہا جا رہا تھا یہ اس وجہ سے کہ وہ جو یہودی تھا وہ حق پر تھا، اور وہ جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو حق کا فیصلہ ہوگا، انصاف کے مطابق فیصلہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی جانبداری نہیں کریں گے، اور وہ بھی جانتا تھا وہ منافق بھی کہ میں ناحق ہوں اور میں نے جو ہے اس کا مال کھا لیا ہے، تو میں اگر جاؤں گا تو میرے خلاف یہ فیصلہ ہو جائے گا، اس لیے وہ جانا نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ دونوں میں جو ہے ٹکراؤ ہوا اور آخر کار جو ہے یہ فیصلہ ہو گیا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ہی جو ہے ہم فیصلہ کرائیں گے۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، تو اس میں کہنے کی بات یہ ہے کہ آج بھی جو ہے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں اپنے جھگڑوں کو اپنے آپ میں سلجھانا نہیں چاہتی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقہ بتایا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج لاکھوں کی تعداد میں عدالتوں میں کیسز پڑے ہوئے ہیں، انہیں قانون کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں جا کے، وہاں پر سالانہ سال لگ جاتے ہیں لیکن فیصلہ نہیں ملتا، وہاں پر اپنے ذرا سے اختلافات، تھوڑا جو ہے غصہ ہو گیا اور تھوڑی سی جو ہے کچھ انبن ہو گئی تو مرد یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو اختیار دیا گیا ہے طلاق کا، میں اس طلاق کا اختیار استعمال کروں گا، اور عورت جو ہے ذرا تھوڑی سی انبن ہوتی ہے، اختلافات ہوتی ہے تو جا کر پولیس اسٹیشن میں کمپلین کرتی ہے، مہیلا کورٹ میں جا کر مقدمہ دائر کرتی ہے۔ کیا طریقہ کار ہے مسلمانوں کا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی بہترین حل اس کا بتایا تھا۔ پچھلے 3 رکوع پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات آئی تھی کہ جو خانگی تعلقات ہیں، میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، ان کو کس طریقے سے نبھانا ہے، اور ان کے حقوق اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائے تھے کہ مرد کے کیا حقوق ہیں، عورت کے کیا حقوق ہیں، اور ان کو کس طریقے سے رہنا ہوگا۔ مرد کا ایک درجہ زیادہ ہے، اس وجہ سے عورت
جو ہے مرد کی اطاعت کرے گی اور مرد کے ذمے کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ کام لگائے ہیں، عورت کے ذمے کچھ کام لگائے ہیں، اور وہ اگر ذمہ داریاں پوری نہیں ہو رہی ہیں، نہیں نبھائی جا رہی ہیں، تو پھر اس میں جو اختلافات پیدا ہوں گے، تو اختلافات کی صورت میں ان کا حل کس طرح نکالا جانا چاہیے کہ پہلے سمجھانا چاہیے، مرد کو چاہیے کہ عورت کو جو ہے سمجھائے کہ یہ طریقہ کار تمہارا صحیح نہیں ہے، یہ سرکشی اچھی نہیں ہے، اور پھر یعنی معمولی سزاؤں کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ تم یعنی اگر یہ جو ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، میاں بیوی کے درمیان جو ہے گھر میں مسئلہ طے نہیں ہو رہا ہے، تو پھر خاندان کے کچھ بزرگ اور سمجھدار قسم کے لوگ بیٹھیں، ان میں سے دونوں خاندانوں میں سے ایک حکم بیٹھ کر جو ہے اس کے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرے، تاکہ جھگڑا جو ہے خاندان کا خاندان ہی میں رہے۔ تو یہ صورتحال بتائی گئی تھی، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے مسلمانوں کی شرعی پنچایتیں ہیں، کونسلنگ سینٹرز ہیں، یہ جگہوں پر جا کر اگر کوئی اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتا ہے تو چند گھنٹوں میں اس کا مسئلے کا حل مل سکتا ہے، اور پھر جو ہے بغیر وقت برباد کیے کہ، بغیر اپنا پیسہ برباد کیے کہ، اور اسلامی نظریے کے مطابق شریعت کے مطابق جو ہے اس کو فیصلہ مل سکتا ہے۔ اور یہ جو ہے اگر کام کریں گے تو طلاقوں کی نوبت بھی بہت کم آئے گی، سپریشنز بھی نہیں ہوگا، اور گھروں کی تباہی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کو چھوڑ کر آج مسلمان کہاں پر جا رہے ہیں؟ صرف غصے میں نقصان پہنچانے کی غرض سے جو ہے چلے جاتے ہیں عدالتوں میں۔ اللہ تعالیٰ اس میں منع کر رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں کہ تم ادھر ادھر مت جاؤ، ان کی اور ان کے پاس مت جاؤ، جن کے ہاتھ کی مرغی حلال نہیں تم ان کے پاس جا کر اپنے فیصلوں کو حلال کرانا چاہ رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے جو وہ جو ہے تمہارے تعلق سے جو ہے کیسے اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ مسلم پرسنل لا کے مطابق عام طور پر فیصلے نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ اس میں جو ہے خرابیاں پیدا ہو ہی جاتی ہیں، شریعت کو نظر میں رکھ کر جو ہے فیصلے نہیں ہوتے۔ کب اگر کوئی مسلم جج نہیں ہے تو پھر تو فیصلے کا جو ہے کوئی یعنی طریقہ کار ہی نہیں ہوتا، وہ منمانی فیصلے ہوتے ہیں۔ مسلم جج ہے تو وہ بھی اگر سمجھ نہیں پاتا ہے تو وہ بھی کچھ الگ ہی فیصلے کر دیتا ہے۔ تو ان صورتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقہ کار بتایا تھا کہ تم کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جا رہا ہے۔ آج ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں غیروں کی عدالتوں میں جا کر ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اپنا وقت اور اپنا پیسہ سب کچھ برباد کر رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ انانیت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے۔ یہ اگر جو ہے اللہ کا قانون اور اللہ تعالیٰ کی طریقہ کار کو جو انہوں نے قرآن میں بیان کیا ہے اس کو اگر تسلیم کریں اور اس کے مطابق اگر اپنے اختلافات کا فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے تو صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا ہوگا، تھوڑا سا برداشت کرنا ہوگا، قربانیاں دینی ہوں گی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں لانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی نیت ہونا، اور اگر سب سے بڑی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہی کا احساس، آخرت میں جو ہے مجھے جانا ہے اور اللہ کے پاس جا کر اس کا جواب دینا ہے، یہ اگر کوئی سوچے گا تو پھر اپنے فیصلے جو ہے طاغوت کے پاس نہیں لے جائے گا بلکہ اپنے ہی کے پاس جا کر اس کو اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایسا ہی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک فریق چاہتا ہے کہ شرعی طور پر فیصلہ ہو، دوسرا فریق چاہتا ہے کہ نہیں ہم عدالت میں جائیں گے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی اور انانیت کی وجہ سے، اور وہ فریق جو حق پر نہیں ہوتا عام طور پر یہ چاہتا ہے کہ اس کو لے جا کر عدالت میں گھسیٹا جائے اور وہاں پر سالانہ سال لگ جائے، اس کو تکلیف پہنچے، تکلیف دینا چاہتا ہے، ایذا دینا چاہتا ہے، اور اس کو اور مزید طوالت دینا چاہتا ہے، لمبا کرنا چاہتا ہے تاکہ دوسرے فریق کو نقصان پہنچائے، تکلیف پہنچائے۔ جبکہ کہا گیا ہے اس سے پہلے کہ سورہ بقرہ میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ اگر تمہاری نب نہیں رہی ہے تو تم طلاق دے دو، علیحدگی اختیار کر لو، آزاد کر دو عورت کو۔ کیوں اپنے جو ہے نکاح میں رکھنا چاہتی ہو؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ کتنی بڑی بات کہی گئی ہے، یعنی اگر تم جب طلاق دے دو اپنی عورتوں کو اور عدت پوری ہونے کو آ جائے تو تم چاہے تو ان کو بھلے اور معروف طریقے سے اپنے پاس روک لو یا بھلے طریقے سے ان کو جو ہے آزاد کر دو اور چھوڑ دو، اور ان کو تکلیف اور ایذا پہنچانے کی غرض سے ان کو روک کر مت رکھو۔ تم اگر ایسا کرو گے تو تم اپنے ہی نفس پر ظلم کرو گے، اس کا جو ہے تمہیں بھگتنا ہوگا، اس کے تعلق سے اللہ کے پاس جا کر اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ اور تم اللہ کی آیتوں کا مذاق مت بناؤ، ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا۔ آج مذاق بنایا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں، اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ اگر نبھ نہیں رہی ہے تو پھر اس کو چھوڑ دو، علیحدگی اختیار کر لو، کیوں اپنے نکاح میں رکھ کر اس کو ستانا چاہ رہے ہو؟ لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ستائیں گے، ہم تکلیف پہنچائیں گے۔ یہ تکلیف پہنچانا اور ستانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس جو اختیارات ہیں عارضی طور پر تم اس کا ناجائز استعمال کرنا چاہتے ہو، تو سمجھ لو کہ ایک دن آنے والا ہے احکم الحاکمین کی عدالت میں جانے کے بعد تم کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی تنازعات ہیں، یہ صرف جو ہے میاں بیوی کے مسائل و اختلافات نہیں، بلکہ جن کے جتنے بھی اختلافات مسلمانوں کے درمیان آج پیش آ رہے ہیں، چاہے وہ وراثت کے جھگڑے ہو، چاہے اور کوئی جھگڑے ہو، یعنی جائیدادوں کے جھگڑے ہو، وہ سارے جھگڑوں کو انہی بنیادوں پر نپٹایا جا سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں کو کہ بجائے وہ عدالتوں میں جانے کے جس کی مذمت کی گئی ہے، جس سے منع کیا گیا ہے، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ طاغوت کی عدالت میں تم مت جاؤ، بلکہ اپنے جھگڑے اپنے آپ ہی میں سلجھانے کی کوشش کرو۔ اپنے آپ میں بیٹھو، کچھ چند لوگ بیٹھ کر، سمجھدار قسم کے لوگ جو ہمدرد ہیں، بیٹھ کر مسئلے کا حل تلاش کرو۔ اور ہر محلے میں ایسی جو ہے شرعی پنچایت ہونی چاہیے، کونسلنگ سنٹر ہونا چاہیے، جہاں پر بیٹھ کر قرآن اور سنت کی روشنی میں جو ہے لوگوں کے مسائل کا حل نکالانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔